آپ کے نسب میں، آپ کے اجداد میں کوئی نقص، کوئی کوتاہی نہ تھی، رب نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور کا اختیار کیسا ظاہر کیا حضرت حسان بن ثابت نے؟ اپنی تخلیق میں کسی کا اختیار نہیں چلتا، جو جتنا بھی صاحب اختیار ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا، بنائے جانے کے بعد ہوگا، دنیا میں آنے کے بعد ہوگا۔ کسی کا اختیار ایک محلے تک، کسی کا ایک بستی تک، کسی کا ایک کالونی تک، کسی کا ایک شہر تک، لیکن وہ بھی تخلیقی مراحل طے کرنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، تگ و دو کے بعد، کھرا کھوٹا سیاہ سفید کرنے کے بعد پھر کچھ جا کے ملتا ہے۔ لیکن حضور وہ ہیں کہ حضور کا اختیار عالم ارواح سے لے کر عالم اجسام تک، عالم اجسام سے لے کر روز حشر تک، روز حشر سے لے کر ابد الآباد تک جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضور کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ حضور میں تو یہ کأنہ کے اوپر اعلیٰ حضرت کی تصریحات پڑھی آپ، فرماتے ہیں یہ کوئی تخیلاتی یا کوئی موہوم سی بات کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں تیقن ہے، اس میں یقین ہے، اس میں وضاحت ہے، اس میں عقیدے کی پختگی ہے، اس میں فکر کا تسلب ہے۔ حضور کی شان و شوکت کا جلوہ دیکھ کر لیت و لال کا شکار ہونا یہ اہل ایمان کی بات نہیں۔ اہل ایمان کے امام اول، اہل ایمان کے امام اول، قافلہ عشق کے سالار اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ کے یار محمد کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں وہ بیت المقدس چلے گئے، اور کہاں کہاں چلے گئے؟ صدیق اکبر نے عشق کا اصول وضع کر دیا، فقہ و اجتہاد کے اصول کی بنیاد رکھ دی۔ تفقہ فی الدین کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ فکر اور شعور کن نعمتوں کو کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر نے یہ بتا دیا۔ ابو جہل کہنے والا تھا، اور بات بھی ایسی کی تھی جو آج تک کسی نے نہ کی تھی۔ وہ بات سن کر صدیق اکبر کو تردد نہ ہوا، شک و شبے میں آپ نہ پڑے، کہا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ماشاءاللہ بات سمجھ آئیے؟ ماشاءاللہ۔ حضور کے اختیار کا سورج ہمیشہ سے چمکتا تھا، ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اقتدار کا سکہ، یہ گونج ختم کرو یار، تمہیں کہہ رہا ہوں، آواز صاف ہو، اونچی کرو۔ ڈسکو قسم دی آواز ہے نا، نعت خانہ مجھچ دیا اسی گل کوئی سمجھانی ہوندی ہے، کوئی سٹ کسی نو لانی ہوندی ہے۔ پڑھو درود پاک ایک دفعہ، صلاۃ و سلام علیہ۔ واہ واہ، ابھی مولانا نے شعر سنایا، یہ زخم طیبہ ہے، ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے۔ سبحان اللہ۔ میرا امام کیا کہتا ہے اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، کہ جو جان ہے نا
وہ حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ جس دل میں حضور پر فدا ہونے کا جذبہ نہیں وہ کوئی دل ہے؟ جس سینے میں حضور پہ قربان ہونے کا جذبہ نہیں وہ کوئی سینہ ہے؟ جس سوچ اور جس فکر میں حضور کے نام پر تن من دھن سب فدا کر دینے کا نور نہ چمکے، وہ شعور وہ فکر کوئی شعور و فکر ہے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دل حضور پہ قربان ہونا نہیں جانتا، جو سر حضور کے نام پہ کٹنا نہیں جانتا، جو جان حضور پہ فدا ہونا نہیں جانتی، وہ جان وہ دل وہ سر اس سے بھلے تو گدھے ہیں، استبل میں بندے جانور ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا کہا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دولت روز بروز بڑھتی رہے، ہماری شہرت روز بروز بڑھتی رہے، بینک بیلنس اس میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن امام چاہتے ہیں میرے دل میں جو عشق نبی کی شمع ہے یہ روز بروز فزوں تر رہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ فرماتے ہیں روز فزوں کرے خدا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ عشق نبی کا نام لیں گے، محبت رسول کا نام لیں گے تو لنگر خانے کے دروازے کھل جائیں گے، دیگوں کے منہ کھل جائیں گے، نوٹوں کی برسات ہوگی۔ ہم نے عشق رسول کا معیار یہی سمجھا، پڑھنے والے بھی عشق نبی کا معیار یہ سمجھتے ہیں، بس حضور کی نعتیں پڑھیں گے تو نوٹوں کی چھلیں آئیں گی اور یہ ہوگا۔ یہ عشق نبی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں لیکن نوٹوں کی برسات میں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں وی آئی پی ماحول میں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں اپنی گاڑی اپنی کوٹھی اپنے بنگلے میں، دعویٰ صحابہ نے بھی کیا۔ اب فرق کیا تھا؟ وہاں کوٹھیاں نہیں تھیں، بنگلے نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، وہاں تو ایک چادر میں زندگی بتا دی جاتی تھی، دو چادریں تن بدن میں آتی تھیں تو وقت کا خلیفہ بھی ہوتا تھا تو ایک عام مسلمان کھڑا ہو کر پوچھتا تھا سرکار چادر تو ایک ایک سب کے حصے میں آئی ہے، آپ کے وجود پاک پہ دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ تو جب انہوں نے دعویٰ کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ خوش ہو گئے ہوں گے سرکار، بلال سے کہا ہوگا جاؤ کھجورے لے کر اس کو کھلاؤ، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا مصیبت کے لیے تیار ہو جا، مصیبت کے لیے تیار ہو جا۔ حضور کی محبت ہونا تو میلاد النبی کے جلوس میں بھی گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ یہ تو دوسرا پہلو ہے نا، جنہوں نے گولیاں چلائیں وہ سیاہ دل سیاہ شکلوں والے، وہ خنازیر جہنم، وہ کلاب نار، وہ یزید کی اولاد، ان کا کردار کیا تھا؟ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن یہ پہلو بھی سامنے رہے، عشق سولی پہ چڑھواتا ہے، عشق موت کا جام لبوں سے لگاتا ہے، عشق آگ میں چھلانگ لگواتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اقبال نے کہا کہ عقل ابھی تک ظن و تخمین میں پڑی ہے، دیوار کتنی اونچی ہے، چھت کتنی اونچی ہے، رستہ کتنا دور ہے، موسم کیسا ہے، کچھ ہو نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، یہ عقل کا کام ہے۔ عشق کا کام کیا ہے؟ نمرود نے میلوں پر پھیلی ہوئی آگ بھڑکائی، حضرت ابراہیم مسکراتے ہوئے آگ میں تشریف لے گئے۔
حضور کی محبت، میلاد مصطفیٰ کی محفل سے یہ محبت عیاں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میلاد مصطفیٰ میں حضور کے ذکر میلاد کی محفل میں حضور کے محاسن کا بیان ہوتا ہے، حضور کے کمالات کا بیان ہوتا ہے، حضور کے حسن کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کے جمال کے قصیدے گائے جاتے ہیں، حضور کے فضل و کمال کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے قد جاءکم من اللہ نور کا سہرا باندھ کر جو بی بی آمنہ کے آنگن میں آیا، دنیا میں بھی اسی نے تجھے مجھے بچانا ہے، قبر میں بھی اسی نے کام آنا ہے، حشر میں بھی اسی نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے۔ کیا بیان کر رہا تھا؟ مولا علی کا ارشاد حضور کے بارے، حضرت حسان بن ثابت کا وہ مبارک قطع حضور کے بارے۔ اور سنیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا جلوہ دیکھا، چمکتا چہرہ دیکھا، یاسین والی مسکان دیکھی، والضحیٰ والی روشنی دیکھی، والشمس والی طلعت دیکھی، واللیل والی زلفیں دیکھی، علم نشرہ والا سینہ دیکھا، وما رمیت کی شان والے ہاتھ دیکھے، لا اقسم بہذا البلد والے پاؤں دیکھے، سر اقدس سے لے کر پائے ناز تک حضور کو دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا۔ ان کو دیکھنے والوں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کان الشمس تجری فی وجہی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ آسمانوں پر چمکتا ہوا سورج بھی ان سے روشنی کی خیرات مانگ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضور کے کمالات، حضور کے کمالات میں ایک کمال آپ کا عفو کریمانہ ہے، آپ کا معاف کر دینا ہے، بخش دینا ہے۔ تو رات شریف میں حضور کی شان بیان ہوئی، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَاتِ السَّيِّئَةَ، کہ حضور وہ ہیں جو سختی سے پیش آنے والوں کے لیے نرم نرم باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ حضور وہ ہیں جو درست خوئی کرنے والوں سے انتہائی میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں۔ لا يدفع بالسیئات السیئہ، حضور پتھر نہیں مارتے، حضور دھکے نہیں دیتے، حضور در سے نہیں اٹھاتے، بلکہ طائف والوں کے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دیتے ہیں۔ لا يدفع بالسیئات السیئہ، اور فرمایا ولیکن یعفو ویغفر، رب کہتے ہیں وہ سونا ایسی شان والا ہے، عفو میں ہوں، غفور میں ہوں، اور میں نے اپنے عفو غفور ہونے کے جلوے اس کی ذات پہ رکھ دیے۔ ولیکن یعفو ویغفر، میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں، میرا محبوب بھی گناہ معاف کرتا ہے، میں بھی مغفرت فرماتا ہوں، میرا محبوب بھی مغفرت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ایک صاحب ہیں حضرت کعب بن زہیر، عربی ادب کا، لغہ عربیہ کا شاہکار ہیں، 7 معلقات میں آپ کا قصیدہ ہے، عرب کا ناز ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ حضور کے بارے اور صدیق اکبر کے بارے نامناسب بات کہہ ڈالی۔ اب حضور کا وہ کرم مسلم، حضور کا یعفو و یغفر ہونا مسلم، حضور کا رحمت للعالمین ہونا مسلم، لیکن ساتھ حضور نبی الملحمہ بھی ہیں، رسول الملاحم بھی ہیں، حضور جنگوں کے رسول بھی ہیں، حضور تلوار والے رسول بھی ہیں، حضور جہاد والے رسول بھی ہیں، حضور شہادت والے رسول بھی ہیں، اور گستاخوں کو ٹھکانے لگانے والے رسول بھی ہیں۔ من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا من سب نبیًا۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، جس نبی کی رحمت نے
جانوروں کو بھی محروم نہیں چھوڑا، پالتو جانور ہوں یا جنگل کے بھیڑیے ہوں، میرے محبوب کی رحمت سب کے لیے ہے۔ دارمی شریف کی ایک حدیث ہے، حضور ایک بستی میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے عرض کی حضور بھیڑیے بہت تنگ کرتے ہیں، راتوں کو گھروں میں گھس آتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، بھیڑ بکریاں چھین کے نوچ کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا چلو مجھے بھیڑیوں کے پاس لے چلو۔ بات سمجھ آئیے؟ صحابہ چلے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آگے جنگل ہے، ادھر سے رات کو بھیڑی آتے ہیں۔ میرے حضور نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیوں کا غول پورا آ گیا۔ بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے ان کا حکم واجب ہے، ان کی اطاعت لازم ہے، بھیڑیا بھی ان کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ کون سا دو ٹانگوں والا خنزیر ہے جس کو حضور کی شرم نہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں پر یہ لاٹھی چارج کا حکم کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالنے والوں پر گولی چلانے کا آرڈر کرتا ہے۔ یہ وہ بھیڑیا ہے کہ جنگل کا بھیڑیا بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہو۔ ذلیلو، ان بھیڑیوں سے جا کے حضور کے نام کا احترام جانو۔ علماء سے نہیں سنا کیا؟ جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تنہا ہیں، شیر ببر سامنے آ گیا، قریب تھا حملہ کرتا، جست لگا کر اوپر اچھلتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، نوکیلے دان دکھا رہا ہے، اپنے پنجے اٹھا رہا ہے، قریب ہے کہ چیر پھاڑ دے، کہ جناب سفینہ نے کہا یا ابوالحارث، اوہ شیرہ ذرا دھیان کر، انا مولا رسول اللہ، تجھے پتا نہیں میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے آمینہ کے لال کا دامن تھاما ہے، میں حضور کا خاندانی غلام ہوں، میں حضور کی چوکھٹ کا گدا ہوں، بھکاری ہوں۔ وہ درندہ، وہ شیر جب حضرت سفینہ نے اتنا کہا انا مولا رسول اللہ، مجھے کھانا چاہتا ہے، چبانا چاہتا ہے، چیر پھاڑ کرنا چاہتا ہے میری، کر لے، لیکن دھیان کر میرے ہاتھ میں دامن کس کا ہے، میرے لب پہ نام کس کا ہے، میری گردن میں ڈورا کس کا ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ناز کیا تھا، امام احمد رضا نے ناز کیا تھا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ گلی بازار میں آوارہ کتے ہوں تو ان کو پتھر بھی مارتے ہیں لوگ، کوئی پانی ڈال دیتا ہے، کوئی خوش طبعی کا سامان ان سے کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آوارہ کتوں کو دکان کے آگے سے ہٹا دیا جاتا ہے، گھروں کے آگے سے بھگا دیا جاتا ہے، بستیوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور جب بڑھ جائیں تو میونسپل والے کچلا دے کے مار بھی دیتے ہیں۔ آوارہ کتوں کا یہ انجام ہے۔ اور جس کتے کے گلے میں کسی کا پٹھا ڈلاؤ، لوگ اس کو کنکر نہیں ماریں گے کہ یہ فلانے کا کتا، اس کو کچھ کہا تو اس کے سائیں پیچھے آ جائیں گے، اس کے مالک آ جائیں گے۔ بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کے گلے میں قادری پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں چشتی پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں سہروردی پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں نقشبندی پٹا ہوگا، کسی کے ماتھے پہ حنفی لکھا ہوگا، کسی کے ماتھے پہ شافعی لکھا ہوگا، کسی کے ماتھے پہ حنبلی لکھا ہوگا، کسی کے ماتھے پہ مالکی لکھا ہوگا۔ فرشتے دیکھ کر کہیں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ والا آ گیا، اور غوث پاک والا آ گیا، اور داتا گنج بخش والا آ گیا، اور معین الدین والا آ گیا۔ فرشتے سلامیاں کر کے کہیں گے جائیے جائیے جناب، آپ کے لیے راستہ کھلا۔ اس لیے امام احمد رضا نے کہا تھا حشر میں ہم بھی سائر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سائر دیکھیں گے۔ اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے، حشر دیاڑے اسامی راج راج تک نہ ہے، راج راج تک نہ، حضور کی تک نہ ہے۔ فرمایا منکرات ان سے التجا نہ کرے۔ آج منکر بکتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا یہ بدعت ہے، نبی سے مدد مانگنا یہ حرام ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں ملڑے مر،
مرنا میں بھی ہے، مرنا تو ہی ہے، قیامت والے دن اٹھنا میں بھی، اٹھنا تو ہی ہے۔ میں یا رسول اللہ آخدہ آخدہ مرانا، تو شرک شرک بدت بدت آخدہ مری، تے جد قیامت دا دیارہ ہونا، تے عذاب الہی نے اگے بدنا، تے لگ پتا جانا یا رسول اللہ والے میں کدھر جانا، تے تسی کدھر جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ وسعدیک۔ کیا ہوا؟ حضور نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیے پورے جنگل کے قول بنا کر آ گئے۔ حضور نے ان سے باتیں کی، انہوں نے حضور سے باتیں کی۔ پھر سرکار نے اس بستی کے باسیوں سے کہا بھیڑیے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہی تمہیں تنگ نہیں کریں گے، ہاں جو تمہارا کھانا بچا کھچا ہونا وہ یہاں اس پہاڑی پہ ڈال دیا کرو، یہ اسی پہ اکتفا کر لیں گے، یہ وہی کھا پی لیں گے۔ یہ حضور کی شان کریمی۔ تو وہ کعب بن زہیر کچھ کہہ بیٹھے، حضور نے فرمایا جہاں نظر آئے اس کا سر کاٹ دو، جہاں نظر آئے اس کا۔ ان کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے، اب بھائی نے بھائی کو بچانا تھا، سفارشیں نہیں کی کہ حضور معافی دے دو، سرکار چھڑو، سرکار نہ کرو، نہیں نہیں نہیں، حضور کو نہیں کچھ عرض کیا، بھائی کو خط لکھا، کہا حضور کے دربار سے تیرے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، حضور نے فرما دیا کہ جہاں نظر آئے اس کو مار دو، حضور کے غلام تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ بچت کی ایک ہی صورت ہے، حضور بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آ حضور سے معافی مانگ لے۔ وہ چلے چھپتے چھپاتے مدینہ پاک پہنچے، نماز کا وقت تھا، صحابہ وضو کر رہے تھے، یہ دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ جی علی دی نظر پہ دے چھڑنا کوئی نہیں، علی دے جی عمر دے تھے چڑھے دے، عمر نے بھی چھڑنا کوئی نہیں، چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حضور کا شانہ اقدس سے تشریف لائے، یہ دوڑ کر گئے، دیوار پھلانگ کر گئے، حضور کے آگے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کعب آ جائے اور آپ سے معافی مانگ لے، حضور معاف کر دیں گے آپ؟ حضور نے چشمان کرم اٹھا کے دیکھا، فرمایا تو کعب ہے، تو کعب ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کعب فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا جی میں ہی کعب ہوں، تو عمر بھی کھڑے تھے، ابو بکر بھی، علی بھی، فرمایا ہر کوئی مجھے یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کچا چبا جائے گا، جلال سے دیکھ، حضور کا حکم تھا نا جہاں نظر آئے مار دو۔ کہا تو کعب ہے؟ جی۔ فرمایا اچھا تو نے ہمارے بارے یہ کہا، آپ شاعر تھے نا، ادیب تھے، خطیب تھے، لفظ وہی بولا تھا، حضور ہمیں تو نہیں لفظ بولا ہے۔ کہا توبہ 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 حضور آپ کی شان تو یہ ہے، اس لفظ کو بدل کے شان والا لفظ بول دیا۔ حضور مسکرائے، بچنا چاہتا ہے نا۔ فرمایا اچھا تو نے میرے بارے یہ کہہ دیا، تو نے میرے ابو بکر کے بارے کہا تھا کہ اس نے ردی جام پیا ہے، ردی جام پیا ہے، میں ردی جام پلانے آیا ہوں؟ توبہ توبہ حضور نہیں نہیں، میں نے کہا تھا ابو بکر نے روی جام پیا جو تازہ کر دے، جو زندہ کر دے۔ حضور مسکرائے، میں جا تجھے معاف کر دیا، جا تجھے معاف کر دیا۔ جناب کعب نے تڑپ کر ناک پڑی، کہنے لگے انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، کہا مجھے تو یہ خبر ملی تھی کہ سونا میری گردن کاٹے گا، یہ آ کر پتا چلا سونے نے میری گردن کو بلند کر دیا ہے، مجھے سر بلند کر دیا ہے، مجھے نئی زندگی دے دی، مجھے نئی شان عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اور انہوں نے کہا حضور آپ کی نعت پڑھو، فرمایا پڑھو، حضور کے نور کا قصیدہ پڑھا، وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ، کہ حضور نور ہے، بلکہ وہ نور ہے یُسْتَضَاءُ بِهِ، کہ جس سے نور بھی نور کی خیرات لیتا ہے۔ جب یہ مصرع پڑھا میرے آقا اتنے خوش ہوئے، کیا مصرع پڑھا کہ میرے مصطفیٰ، میرے محمد،
میرے احمد، میرے حامد، میرے محمود، میرے ماہی، میرے حاشر، میرے عاقب، وہ نبی ہیں، وہ نور کی سرکار ہیں، وہ نور کا شاہکار ہیں کہ جن سے نور بھی نور کی خیرات لیتا ہے۔ کیا کہا تھا میرے امام احمد رضا نے؟ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پہ اعلیٰ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ مدینے کھڑے ہو کے دیکھا، وہ تماشا دیکھا، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی قطاریں لگی ہیں، اور مل کیا رہا ہے؟ امام احمد رضا نے نور والی آنکھ سے نور والی سرکار کے نوری دربار کی نوری خیرات دیکھی تو پکار اٹھے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ امام نے کہا زمین سے لے کر عرش تک حضور کے گداؤں کی قطاریں کھڑی ہیں، خاکی بھی حضور کے گدا ہیں، وہ نوری بھی حضور کے گدا ہیں۔ جبریل کو حاجت ہوتی ہے، وہ بھی در مصطفیٰ پہ دامن پھیلاتے ہیں، ہم تو ہیں ہی ان کے اصلی نسلی گدا۔ بلکہ بصیری تو اور آگے بڑھ گئے، کہنے لگے صرف جنوں انس و بشر کی بات نہیں، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرف من البحر او رشف من الدیم۔ بوسیری نے کہا چلا ہویا ہے، وہ ابراہیم دی چولی چی بھی جوڑ پیا سونے محمد صلی لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کیا کہا میرے امام احمد رضا نے؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نہیں جی، ہم نے یا رسول اللہ کہتے تھے دفعہ وہ مرو نرگے سڑو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ امام فرماتے ہیں جنہوں نبی دی لوڑ نہیں، رب نو دی لوڑ نہیں، رب نو تو ویسے کسی دی لوڑ نہیں، جنہوں لوڑ رب نہیں ہوندہ، لیکن رب پیار ضرور کرتا ہے جب نبی نہ ہو جائے۔ تیرے بوتھے نے کدی یا رسول اللہ آکھیا نہیں تے رب نے تنوں بخشنا ہی نہیں۔ قیامت کے دن شفاعت اس کو ملے گی، بخشش اس کی ہوگی جو در رسول پہ جائے گا، جو حضور سے مانگے گا۔ میں تکا دا چولا جیا کہ قیامت والے دن کنے کو شفاعت مانگنا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا۔ انہیں جانا، انہیں جانا۔ اس لیے میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سانو غیر اللہ دے تانے دینے ذلیلہ، غیر اللہ نہیں، اسی دے من اللہ کو لو مانگنے، اسی دے نور اللہ تو مانگنے، اسی حبیب اللہ تو مانگنے، اسی نبی اللہ تو مانگنے، اسی رسول اللہ تو مانگنے، اسی فخر خلیل اللہ تو مانگنے، اسی ناز کلیم اللہ تو مانگنے، اسی جان روح اللہ تو مانگنے۔ ماشاءاللہ۔ کیا کہا میرے امام نے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ قیامت والے دن دے تیرے ابو جی ابو جہل نے بھی مان گیا، آج دا منیا کم مانا۔ وہ جہنم میں گیا، ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول، اچھا تے نبی رسول اینج کھڑے نے حضور اگے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں، منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑے فون